السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 21 فروری مدر لینگویج ڈے UNO کا یونیسکو کی طرف سے مقرر کیا ہوا دن ہے، جو بنگلہ دیش کی انیشیٹو پہ لیا گیا تھا کہ انہوں نے اس کو طے کیا کہ 1999 میں 2008 میں یہ ہوا کہ یہ عالمی طور پہ منایا جائے گا۔ اس کا تھیم انہوں نے رکھا تھا 21 فروری 1952 میں، جب ڈھاکہ میں زبان کے مسئلے پہ اردو کے مقابلے میں بنگالی زبان کو ساتھ ہی قومی زبان بنانے پہ اصرار کیا گیا۔ وہاں یونیورسٹیوں کے کالجوں کے طلباء کے ساتھ جھڑپیں ہونے پہ کئی بندے مارے گئے تھے۔ اس دن سے انہوں نے عالمی طور پہ یہ 21 فروری کا دن رکھا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آگاہی کا ذریعہ نہیں ہے خالی، اس میں اندر موجود تمام آئیڈیاز، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو دنیا کے اندر 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان میں صرف 1000 کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، اور باقیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 40% آبادی انسانوں کی وہ جن کو اپنی مادری زبان پر رسائی نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں تو یہ ریشو 90% تک جا چکی ہے، اور اس حساب سے تجزیہ کیا گیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک زبان معدوم ہو جاتی ہے۔ اس معدوم ہونے کا مطلب ہے کہ جس زبان میں بھی جو ان کی کلچر، ان کی تہذیب اور ثقافت ہے، وہ بھی معدوم ہو رہی ہے۔ تو کسی اور تہذیب کے اثرات کے تحت لوگوں کا اپنی مقامی زبان کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات کو تجویز کیا گیا ہے کہ یہ نوبل پرائز کا انعام جو ہے وہ 25 مقامی زبانوں میں دیا گیا ہے۔ اس حساب سے مقامی زبان کو بیان کرنا یا مقامی زبان کے ذریعے سے آگاہی اور ان کا کلچر، ان کی تہذیب کو پروموٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی بہت کچھ ثقافتی زندگی اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام، چونکہ ہمارا یہ تبلیغ کا جو چینل ہے، اس میں ہم ہر چیز کو یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم کی 4 نمبر آیت، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ ہر قوم، جو بھی قوم میں آئی ہیں، ہر قوم میں اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے، اور جو بھی نبی آیا ہے وہ اس کی اپنی قوم میں سے، بڑے قبیلوں میں سے آیا ہے، تاکہ ان کو چھوٹے والوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ تو کسی بھی برادری کے جو ٹاپ کی نسلیں ہوتی ہیں، ان ٹاپ کی نسلوں میں سے ایک نبی کو خدا کھڑا کرتا تھا، پھر وہ ان کے ساتھ آ کے بیان کرتا تھا، اور زبان اس کی مقامی زبان ہوتی تھی، تاکہ وہ جب بیان کرے تو وہ کھول کر بتا سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو رسول بھی ہم نے بھیجا اس کی اپنی زبان میں بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کو بھیجا تو یہاں تو 7000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ان تمام زبانوں میں جو سب سے زیادہ لسان عربی مبین ہے وہ یہ زبان ہے کہ اس کے الفاظ ہیں عین رے بے۔ اس لفظ کو جتنی بار بھی تم پلٹا کے دیکھو، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور نکلتا ہے۔ اس حساب سے یہ سب سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ نبی جو بھیجا اس کی زبان ہے، اور جو آخری کلام اترا اس کے بعد تو قیامت آنی ہے، زبان عربی زبان میں قرآن کو اتارا، اور یہ نبی پاک ہی نے فرمایا ہے کہ اگلے جہان کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی، اور جو ہی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس سے جو کلام بھی کیا جاتا ہے وہ عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کے مقابلے میں جو 7 خصوصیات دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ آپ نے بیان کی کہ انی اوتیت الجوامع الکلم، اور وہ جامع کلمے مختصر مگر جامع ہوں، اور ان میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہو، جس میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، جو تھوڑا سا ہو لیکن دلیل کے ساتھ مزین ہو،
اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، میریکل ہے اور زمانوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ماہرین کے نزدیک سب سے زیادہ اپنی زبان میں بچوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور جب زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے تو اسی میں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ تعداد میں جو عرب کے اعتبار سے، بلینز کے اعتبار سے بولی جاتی ہے، وہ چائنا کی زبان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 400 ملین والی ہسپانوی زبان ہے، اور اس کے بعد جو زبان ہے وہ انگریزی ہے، وہ 385 ملین لوگ بولتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگالیوں نے جب 1952 میں تحریک چلائی کہ بنگالی بھی زبان ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو جو زبان ہے وہ پنجابیوں کی نہیں ہے، وہ بلوچستان کے بلوچیوں کی بلوچ ہے، پنجابیوں کی پنجابی ہے، پشتونوں کی پٹھان زبان ہے، اور یہ جو زبان ہے اس کا نظریاتی اعتبار سے امیج ہے وہ قرآن و حدیث اور عربی اور مکس زبان ہے مختلف کلچرز کی، اس لیے عالمی رینکنگ میں 4تھے نمبر پر اس کو لیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے برابر زیادہ مقبول ہے دنیا میں، اس لیے مقامی زبان اثر بہت کرتی ہے، لیکن کلچر کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس کا ہمارے دین ایمان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور اس میں کمنٹ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔